بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، آج اس کی 5 تاریخ ہے 1442 میں۔ یہ جو سال ہے بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، امتحانوں کا اور کرونا کا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے امتحانات بندوں سے لیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں ہلاکتیں ہیں، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں موتوں کی کثرت کی سوغاتیں ہیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ فساد زمین میں اور خشکی میں اور بحر میں، سمندر میں، ہر جگہ بلائیں بلائیں ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ ان کو چکھائے اور اللہ کی طرف تاکہ وہ لوٹ کر آئیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کے لیے سب آزمائشیں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم بہت سارے لوگ ابھی تک خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے ہیں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ لوگ بیدار ہوں اس حق کے ذریعے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں امتحان اور آزمائش لے رہا ہے، اور جو حق اللہ نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، مسلمانوں پر علم حاصل کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا، عقیدہ توحید کو اپنانا، اور دین وہی ہے جو قرآن کے اندر ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ تو دوستو، یہ میلاد النبی کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، جہاں اہل بدعت کی خوشیاں اور یہاں ان کی بہت سارے جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، شرکیات ہیں، جس کے ذریعے اسلام کو اور بدنام کرتے ہیں، یہ میلاد النبی پر کی جانے والی خوشیاں نبی کی ولادت پر ہیں یا وفات پر سمجھ نہیں آتی ہے مسلمانوں کو۔ ماہ ربیع الاول عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، جبکہ عید میلاد النبی منانا یا نہ منانے کے مسئلے سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی، تاکہ کہیں غلطی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منانے کا نادانستہ جرم نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بات تمام مورخین اور سیرت نگاروں میں متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن پیر کا دن ہے، اور اصحاب تاریخ و سیر پر بھی ہم بس نہیں کرتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث ہوا یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا گیا، اور پیر کے دن ہی آپ نے وفات پائی، اور پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کی ہجرت ہوئی، اور پیر کے دن ہی مدینہ منورہ پہنچے، اور پیر کے دن ہی حجر اسود اٹھایا گیا۔ یہ رہا معاملہ تاریخ ولادت کا، تو اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ البتہ سیرت ابن ہشام کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال کے ہاتھی والے ابرہہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور غضب الہی کے شکار ہوئے۔ امام سہیلی نے نقل کیا ہے، ہاتھی ماہ محرم میں مکہ آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے، جبکہ امام سہیلی اور محمد بن اسحاق کے بقول جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ مشہور مفسر اور مورخ کبیر حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب تاریخ بدایہ نہایہ میں لکھا کہ جمہور اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اول میں، آخر میں، وسط میں یا کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس کے بارے میں مورخین کے درمیان بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔
کسی نے 2 ربیع الاول کہا تو کسی نے 8 تو کسی نے 10 کسی نے 12 تو کسی نے 17 اور کسی نے 18 اور کسی نے 22 ربیع الاول کہا۔ ان سب میں 2 قول راجح ہیں، ایک 12 ربیع الاول ہے تو دوسرا 8 ربیع الاول ہے، اور صاحب بدایہ نے 8 ہی کو راجح قرار دیا، اور اسی طرح سے امام طبرانی اور امام ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کو اختیار کیا۔ امام ابن جوزی نے الوفا میں آپ 10 ربیع الاول کو اولیت دیتے ہیں، جبکہ ماضی قریب کے 2 عظیم سیرت نگاروں میں علامہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں، علامہ شبلی سیرت النبی میں 9 ربیع الاول کو بمطابق 20 اپریل 571 کو عذر تحقیق جدید صحیح ترین تاریخ ولادت قرار دیتے۔ محمود فلکی نے جو استدلال کیا ہے کہ وہ بھی 9 ربیع الاول اور 20 اپریل کو ہی قرار دیا ہے۔ ربیع الاول کی مذکور تاریخوں میں دوشنبہ کا دن صرف 9ویں تاریخ کو ہی پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر تاریخ ولادت قطعاً 20 اپریل 571 عیسوی تھی، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ اور 12 ربیع الاول کی روایت جو مشہور تو ہے مگر وہ حساب میں صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ ان سب تفصیل سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول کو ہرگز نہیں، بلکہ صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ضرور 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، جیسا کہ معروف کتب تاریخ و سیر سے معلوم ہوتا ہے، جس کی مفصل تحقیق کا یہ موقع نہیں۔ یہاں صرف ہمیں اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ہمارے بھائی جس تاریخ کو خوشیاں مناتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش نہیں ہے، بلکہ یوم وفات ہے، اور چند سال پہلے بلکہ آج تک 12 وفات کے نام سے ہی مشہور ہے۔ تو وفات سرور کائنات پر خوشیاں منانا یہ کون سے اسلام کی خوشی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ اس پہلو پر توجہ دینے اور سوچنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ مروجہ میلاد النبی کی شرعی حیثیت اگر ہم ڈھونڈیں گے، پورے عالم کے مسلمان اور بالخصوص اسلامیان بر صغیر کا ایک طبقہ اس بات کا عادی ہو چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے جشن منائیں اور خوشیاں نکالیں اور جلوس نکالیں، اکل و شرب کی دعوتیں کریں اور قوالیاں سنیں، جبکہ دوسرا طبقہ اس جشن کو شرعاً ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو اس مختلف ہی مسئلہ اور ایسے دیگر اختلافی مسائل کے سلسلے میں قرآن پاک نے ہمیں بہت سارے اصول بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہیں، اور ورنہ تمہاری اندر سے ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ کبھی کسی معاملے میں اختلاف ہو ہی جائے تو اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ، وہاں سے جو تمہارا فیصلہ صادر ہوگا اسے قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اصول اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کے پیش نظر جب اس جشن میلاد النبی جیسے اختلافی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کتاب الہی کو کھولیں تو اس کے 30 پاروں یا 114 صورتوں کو اول تا آخر پڑھ جائیں، آپ کو کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں ملے گی جس سے مروجہ جشن منانا ثابت ہو۔ لہذا عدالت الہی کا فیصلہ میلاد النبی منانے والوں کے حق میں نہیں ہوا، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا اسے سر انجام دے کر اجر و ثواب کی توقع رکھنا ایمان اور دین کے خلاف ہے۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دور ثالث یا عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت عطرہ کا مطالعہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا اور نہ ہی اس بات کا کسی کو حکم دیا۔ مکی زندگی ممکن ہے تنگ دستی کے اندر گزری تھی، مگر مدینہ منورہ آنے کے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال آپ دولت اسلامیہ کے بانی اور حاکم ہو گئے تھے۔ عرب و عجم، ممالک مشرق و مغرب کے تمام خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے تھے، مگر اس فارغ البالی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم آخر کسی سال بھی اس قسم کی عید میلاد النبی اور جشن نہیں منایا تھا، اور جب خود صاحب میلاد نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا تو ایسے کام کو انجام دینا کس طرح نیکی اور ثواب ہو سکتا ہے؟
اگر یہ نیکی اور ثواب والا کام ہوتا تو صحابہ کرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن صحابہ کرام کی تاریخ میں، زندگی میں کہیں ہمیں نمونہ نہیں ملتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص اور بڑا ہی خواہش مند ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان اور شفیق ہیں۔ ایسے شفیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی نیکی سے کیسے محروم رکھ سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قولاً اور فعلاً دو ہی عیدوں کا پتہ چلتا ہے، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ، اور تیسرے نام کی عید کا تصور تک نہیں ملتا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات میں یوم جمعہ کو عید بلکہ دونوں معروف عیدوں سے افضل قرار دیا ہے۔ بہرحال موقع ہونے اور کوئی امر مانے بھی نہ ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ خود جشن منانا نہ اس کا حکم دینا، اور اس بات کی واضح دلیل اور ثبوت ہے کہ یہ کوئی کار خیر اور بھلائی کا کام نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں سے کسی سے کوئی چیز منقول نہیں، اور قرون مفضلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی یہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بالآخر چار معروف فقہی مذاہب کے ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی اجتہادی مساعی اور کتب فقہ کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی امام کے یہاں اس عید کا ذکر نہیں ملے گا، نہ دیگر فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کام کو کرنے کا لکھا ہے، نہ کیا ہے، نہ حکم دیا ہے۔ تو پھر دوستو بھائیو، جو چیز خیر سے بھرے ہوئے 3 زمانے بلکہ اسلام کے پہلے 625 برس تک یہ چیز موجود نہ تھی، اسے جائز و ثواب قرار دینا شریعت سازی اور سینہ زوری کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ گمراہی اور شیطانی عمل ہے۔ جشن میلاد النبی کی حیثیت اس وقت اور بھی خطرناک ہو جاتی ہے جب اس میں راگ اور رنگ اور گانے بجانے کا عنصر شامل ہو جائے، چاہے اسے قوالی کہیں یا کوئی بھی نام دے دیں، اور جب جلوسوں میں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں کیا کیا برائیاں جنم لیں گی، اور پھر ذکر اور دعا کے اپنے بنائے ہوئے طریقے جن میں کسی کو بدعت کا کہنا بیجا نہ ہوگا، اور بہت ساری بدعات وہاں پر ہوتی ہیں، کئی شرک پر منتج ہوتے ہیں جیسے دعا و مدائے غیر اللہ وغیرہ۔ اس طرح ان جلسے جلوسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام الوہیت بلکہ اس سے بھی اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دور خلافت میں، دور رسالت میں، دور صحابہ اور تابعین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ 7ویں صدی ہجری 625 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوی اور موصل کے قریبی شہر اربل کے گورنر ملک مظفر ابو سعید کوکبری نے اسے رواج دیا۔ محفل میلاد میں بھانڈ اور مراسی، راگ و رنگ اور ناچنے والوں کو جمع کیا، اور راگ سننا اور گانا بجانا سن کر خود بھی ناچا کرتا تھا۔ اور مؤلف الابداع فی مدارج الابتداء میں لکھا ہے، عیسائیوں کے کرسمس کا دیکھا دیکھی مصر کے فاطمیوں نے جشن میلاد کا رواج دیا، اور جو کام 7ویں صدی میں ابتدا کی گئی عیسائیوں کا دیکھا دیکھی، تو یہ کیسے دین ہو سکتا ہے، کیسے کار ثواب ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس کا ثبوت، جس کی دلیل ہمارے دین میں نہیں، تو وہ مردود ہے، اور وہ عمل نہ اللہ کے پاس قبول ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے۔ جواز کا کوئی فتویٰ کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ملک مظفر کے عہد کا ایک مولوی جو چاپلوسی کرنے والا ابو الخطاب ابن دحیہ نے ایک رسالہ تنویر فی مولد البشیر النذیر میں لکھا ہے، جس کی تالیف پر
اسے ملک مظفر نے 1000 دینار انعام دیا تھا۔ اس مولوی ابن دحیہ کو کبار علماء حدیث نے کذاب، ناقابل اعتبار، غیر صحیح النسب، بے تکی اور فضول باتیں کرنے والا قرار دیا ہے، جس کی تفصیلات البدایہ والنہایہ میں موجود ہے اور لسان المیزان میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایسے اٹھ پٹانگ مولوی کے فتوے جو کہ آج بہت زیادہ الٹے سیدھے لوگ بتاتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، تو پھر اس کے پیچھے مولویوں کی ایک بڑی بھیڑ لگ جانا اور متاخرین میلادیوں نے اس کے جواز کے دلائل مختلف طرح سے الٹے سیدھے جمع کیے ہیں، ان کا ذکر اور ان پر بحث و تنقید کے لیے ایک طویل مقالہ درکار ہے، لیکن اشارہ آدمی کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تمہارے اوپر میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین، میرے صحابہ کرام کے طریقے اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے آج ہم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آئیں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے دین زندگی کو قرآن و سنت پر ڈھالیں، اور جو آج ہمارے ساتھ جو فتنے ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں اور بلائیں ہیں، کرونا ہے، مختلف چیزوں کی آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، تو کیا ہمیں ابھی بھی عقل نہیں آتی ہے؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان غلط کاموں کو، ان بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے عمل بنائیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔